الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسلامک بیان FKG 66 کے ناظرین، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ۔ تو جی ناظرین، دیکھا آپ نے درود پاک کی کتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ جب ہم اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، شوق و محبت کے ساتھ صرف 3 مرتبہ بھی ان پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ہمارے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ میری اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی شوق و محبت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی مشکلیں اور پریشانیاں حل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ کر لیں۔ یہ ایک قرآن پاک کی صورت ہے اور یہ بہت ہی مجرب صورت ہے، لیکن وظیفہ آپ کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا قصہ بیان کروں گی۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک مینڈک کو دیکھا جو مہبت کے عالم میں اللہ عز و جل کو یاد کر رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کب سے اس عالم میں ہو؟ تو وہ بولا، اے اللہ عز و جل کے نبی، میں متواتر 70 سال سے اسی عالم میں ذکر اللہ میں محبوب اور اسی عرصے میں کبھی بھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوا، اور اب پورے 10 روز سے میں نے صرف 2 مقدس کلموں میں محبت کی وجہ سے کوئی چیز بھی نہیں کھائی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ یا مسبحاً بکلی لسانی مذکوراً بکلی مکانی، اے ہر زبان میں پاکی بیان کیے گئے، اے ہر زبان میں پاکی بیان کیے گئے اور ہر مکان میں ذکر کیے گئے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مینڈک کو نہ مارو کیونکہ وہ کثرت سے تسبیح کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اس کی تسبیح کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے، پاک ہے وہ معبود گہرے دریاؤں میں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو اس طرح سے ڈھونڈتا ہے جس طرح سے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک وہ جلد بازی سے کام نہیں لیتا اور یہ نہیں کہتا کہ میں نے تو دعا مانگی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی جس کی دوا نازل نہ کی ہو سوائے ایک بیماری کے کہ وہ بڑھاپا ہے۔ تو جی ناظرین، اگر آپ بھی اپنی مشکلیں پریشانیوں کا حل چاہتے ہیں تو یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لیں۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا ہے۔ یہ سورت بہت ہی چھوٹی سی ہے اور اگر آپ اسے روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گی۔ ناظرین، اس سورت کی بہت ہی زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں کیونکہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سے شروع ہونے والی سورت ہے اور یہ بہت ہی بابرکت سورت ہے۔ اس سورت کے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ اس سورت کی تلاوت کرے گا اللہ عز و جل اسے دنیا اور آخرت میں خوش رکھے گا، افلاس دور ہوگا، مشکل آسان ہوگی اور مصیبت زدہ کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس سورت کی ایک بہت ہی بڑی برکت اور فضیلت ہے اور خوش نصیبی ہے۔ اس کی فضیلت میں آپ کو لاسٹ میں بیان کروں گی، اپنے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ اس سورت کی تلاوت کر کے حاکم کے سامنے جائیں گے تو انشاءاللہ حاکم بھی مہربان ہو جائے گا، رزق میں فراخی ہوگی اور ہر روز اس سورت کی تلاوت کرنے والے پر عذاب نہیں ہوتا، اس پر دوزخ حرام ہے۔ تو جی ناظرین، وہ سورت قرآن پاک کی جو ہے وہ سورت مزمل ہے۔ آپ نے اس کا وظیفہ اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے روزانہ اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور 11 کی تعداد آپ نے اس طرح سے پوری کرنی ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد، نماز فجر جب آپ نے ادا کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ظہر، عصر اور مغرب کی، عشاء کی نمازوں کے بعد آپ نے اس سورت کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح 11 کی تعداد پوری ہو جائے گی اور چند ہی دنوں میں اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھر سے انشاءاللہ تمام مشکلیں، پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی، انشاءاللہ رزق میں فراخی ہوگی، اللہ پاک آپ کی ہر حاجت بھی پوری فرمائیں گے۔ ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اس
اس صورت کی ایک بہت ہی بڑی برکت اور فضیلت اور ہمارے لیے جو خوش نصیبی ہے لاسٹ میں بیان کروں گی، تو وہ اس صورت کی سب سے بڑی جو ہمارے لیے خوش نصیبی ہے فضیلت یہ ہے کہ جو شخص روزانہ اس صورت مبارکہ کی تلاوت کرے گا اسے اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب کی زیارت نصیب فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی شوق کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم ایسی تلاوت کریں، سورت کو اس طرح دل سے پڑھیں کہ اللہ پاک ہمارے بھی نصیب جگا دے اور ہمیں بھی اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔